عبد ہوں، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا محبوب ہوں، لیکن رضا تو تیری چاہتا ہوں۔ اب ادھر ان دو بندوں نے اپنے آپ کو مینشن کیا ہے، نمایاں کیا ہے، ایک بزدلوں میں صف اول پر، ایک دل والوں میں صف اول پر، جو تو چاہتا ہے وہ دے دے، شرط اتنی ہے وہ دینا جس سے دین کی عزت میں اضافہ ہو۔ شرط یہ رکھی۔ آج بھی ماسٹر مدرسہ صاحب کو رب نے حوصلے والے یار وہ دیے جو دین کی عزت کے لیے آج محفل کروا رہے ہیں۔ مت کوئی سمجھے کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے۔ ان کے ساتھ میری باقاعدہ ملاقاتیں ہوتی رہی تو معاملہ یہی طے ہوتا رہا، ہم تو دین چاہتے ہیں، ہم تو اگلی نسل تک جو ہمارے اوپر بوجھ آیا وہ آگے پہنچانا چاہتے ہیں، جو ذمہ داری ہے۔ اب کیا ہوا؟ ادھر اللہ کے نبی نے عرض کی، مولا یا عمر بن خشام یا عمر بن خطاب، عمر بن خطاب آ گئے سرکار کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ دل والا جو آیا، یاد رکھنا پیچھے رہ کر پلاننگ کرنے والا کبھی بھی ایوارڈ حاصل نہیں کرتا۔ ایوارڈ وہی حاصل کرتا ہے، انعام وہی حاصل کرتا ہے جو میدان میں اترتا ہے، جو قدم بڑھاتا ہے، جو حرکت پیدا کرتا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر پلاننگ کرنے والا کبھی شہید ہوتا دیکھا؟ ماں کی گود سے نکل کے باہر ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چار مرتبہ شکست کھانے والے کبھی تو ایسا دن آتا ہے جب میڈل لے گزرتے ہیں۔ قدم بڑھانا پڑتا ہے۔ ماسٹر مدثر اور آپ کے رفقا کو سلام، آپ نے قدم بڑھایا۔ سید زادہ بھی یہاں آ کے اپنے نانے کی گیت گا رہا ہے، میرے جیسا بندہ بھی آپ کو سلام کر رہا ہے۔ قدم بڑھانے سے اللہ منزل عطا کرتا ہے۔ ادھر عمر نے قدم بڑھایا، اللہ نے اس قدم کو پسند کر لیا تھا۔ اب ہوا کیا پتہ تو سارے واقعے کا ہے، ٹائم نہیں زیادہ لگانا چاہتا۔ عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ اب عمر کے ذریعے تبدیلی کیا آئی؟ پہلی تبدیلی کیا آئی؟ فوراً عرض کی آقا یہ جو آپ نماز چھپ کے ادا کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں عمر اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا عرض کی حضور دل چاہتا ہے کہ اب چھپ کے نماز ادا کرنا بس۔ علماء فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے 3 دعائیں 3 نبیوں کی ایسی ہیں جنہیں انقلابی دعائیں کہتے ہیں۔ پہلی دعا انقلاب کی جو حیثیت رکھتی ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، دوسری دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تیسری دعا میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے سردار حبیب پروردگار کی، جن نے یہ دعا کی تھی مولا یا عمر بن خشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ انقلاب کیسا آیا؟ آئے کلمہ پڑھا، فوراً عمل کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے۔ ہمارے اندر آج یہ چیز نہیں ہے، ہم عمل کی دنیا میں قدم نہیں رکھتے، ہم صرف فضیلت کی دنیا میں، فضائل کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نعرہ لگانے سے کام چل جائے، نماز کوئی نہ پڑھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب کی داڑھی ہے نا تو ہماری نہ بھی ہو تو کیا ہوا۔ یہ صحابہ کا طریقہ نہیں، سرکار کی تربیت کا یہ انداز ہی نہیں۔ عمل میں فوراً قدم رکھا۔ عرض کی حضور نماز چھپ کے اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ہاں حکم ہے۔ عرض کی حضور جی چاہتا ہے کہ اب کھل کے؟ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا جیسے تو چاہے عمر، آج ایسے ہی ہوگا۔ عمر کے آنے سے فوراً انقلاب آیا۔ وہ نماز جو کعبے کے شہر میں کعبہ، وہ جو رب کا گھر جہاں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 کا ثواب ملے، وہاں صحابی چھپ کے پڑھا کرتے تھے۔ عمر آیا، اس نے کہا رب کا نام چھپ کے نہیں، آج سے کھل کھلا کے لیا جائے گا۔ انقلاب آیا۔ اس عمر انقلابی کی بارگاہ میں ایک دفعہ آپ ممبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت امام علی مقام کی عمر تھی 10 سال۔ حضرت امام علی مقام تشریف لائے، لوگوں سے ہوتے ہوئے سیدھے ممبر رسول پر آئے۔ فرمایا عمر اٹھ، یہ میرے نانا کا ہے۔ حضرت عمر پاک نے نہیں فرمایا کہ نہیں میں خلیفہ ہوں۔ آپ اٹھ گئے، آپ کو بٹھایا، اجازت لی۔ اب میں جو آپ کے نانا کی ڈیوٹی ہے وہ دے لوں؟ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ مسجد میں آ کر گالی دینے کا مسلمانوں میں رواج ہی کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ ہی کہتے چلے آئے ہیں۔ آج تک میں نے یہی سنا ہے کہ مسلمان مسجد میں ہو یا جہاں بھی ہو، اس کی زبان سے گالی کی بجائے یہی ہوتا ہے سبحان اللہ۔ تو آپ بھی کہہ دینا، کہو سبحان اللہ۔ عرض کی کہ اے امام علی مقام، اے نواز رسول، ممبر تو آپ کا ہے، میں نوکر ہوں، میری ڈیوٹی لگی ہے، اگر اجازت ہو تو ڈیوٹی دے سکتا ہوں۔ 10 سال حضرت امام علی مقام کی عمر۔ آپ نے فرمایا ہاں ڈیوٹی پر ہو دے لو۔
ड्यूटी थी। आप खुद मिंबर पर बैठे, हज़रत इमाम अली मकाम को उठाकर अपने पहलू में गोद में बिठाया, खुतबा देते रहे। आए कुर्बान जाऊं, खूने रसूल गोद में, तरबियत रसूल जिस्म पर, शरीयत रसूल पर अमल करने के लिए खिताब किया जा रहा है। खिताब करने वाला उमर बिन खत्ताब है। जब खिताब कर रहा है, उसके बाद हज़रत इमाम अली मकाम अपनी मर्जी से उठे, घर चले गए। हज़रत उमर आपके पीछे खुतबा खत्म करने के बाद हज़रत इमाम अली मकाम के घर जाते हैं, जाकर अर्ज करते हैं, ऐ इमाम अली मकाम, जिस तरह वहां तशरीफ लाए अपना नौकर बनाया, कभी नौकर के घर भी आया करे ना। हज़रत इमाम अली मकाम ने दावत को कबूल किया। चंद दिनों बाद ख्याल आया, उमर ने दावत दी थी, कहा था मैं आपका नौकर हूं, चलो नौकर के घर चले। कहाँ पहुंचे, बड़ी तवज्जो से गुफ्तगू सुनिएगा, मैं गुफ्तगू को इख्तिताम की जानिब ला चुका हूँ तकरीबन। अब वहाँ पहुंचे, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, आधी दुनिया का हुक्मरान है। अब वहाँ दूर से एक मुल्क का वफद आया हुआ था। आपकी कच्ची बैठक में वो वफद बैठा हुआ था। बाहर एक बंदा खड़ा है कि वफद का एहतराम किया जा रहा है, वरना उमर की अदालत में गनमैन कोई नहीं। आप जानते हैं अब क्या हुआ, वहां पे हज़रत इमाम अली मकाम बैठे, 10 साल की उम्र मुबारक है। देखा कि आगे बंदे बैठे, आदाब मजलिस अगर इमाम अली मकाम नहीं समझते तो कौन समझता है। खुद ही वहां पे बैठे, रोका किसी ने नहीं, बैठ गए। इतने में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर आए, हज़रत उमर के बेटे, वो आए, आके देखा, पूछा, ऐ इमाम हुसैन आप क्यों बैठे हैं? कहा आपके अब्बा जान से मुलाकात करने आया, उन्होंने मुझे दावत दी थी, मैंने सोचा कि चलो फारिग मिल ही आऊँ। करम नवाजी फरमाने पे तो ये कर देते हैं, करम कर ही देते हैं ना। आए, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने पूछा तो मिलते क्यों नहीं? आपने फरमाया वहाँ वफ़द आया है और ये आपके अब्बा जान मेरे नाना की ड्यूटी पे है, इसलिए नहीं मिल रहा। नाना की ड्यूटी को हज़रत इमाम अली मकाम ने बचपन में ही समझा। जब समझा, रुके। अब्दुल्ला बिन उमर के दिल में ख्याल आया, मेरा तो अब्बा जान है, मैं तो जरा जाने की कोशिश करूं। आगे बढ़े, चौकीदार ने रोक दे, बस है, रुक जाओ, उमर का बेटा है तो क्या हुआ, रुक जाओ। पीछे बैठे रहे। हज़रत इमाम अली मकाम जैसा दानिशवर बंदा कोई नहीं शायद। आपने जब देखा कि बेटा भी अंदर नहीं गया, ख्याल आया मैं इतनी देर में कोई और काम कर लेता हूँ। वहाँ से उठे चले गए। इतने में वफद के साथ मुलाकात खत्म हुई, जो मामला तय करने थे वो कर लिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी वो कोठरी मुबारक, बैठक मुबारक से बाहर निकले। पता चला इमाम अली मकाम आए थे। हज़रत उमर ने सारे काम छोड़े, सीधा लजपालों के घर, वहां के पीछे जाकर हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, ए इमाम अली मकाम, ए नवासे रसूल, ए खूने रसूल, ए मेरे सरदार, बताइए आप तशरीफ लाए, काम करने पे आए तो वापस क्यों आए? हज़रत इमाम अली मकाम ने फरमाया, उमर आप मेरे नाना की ड्यूटी पर थे, मुझे अपनी जात से ज्यादा मेरे नाना की ड्यूटी अजीज है, इसलिए मैं वापस आ गया, इसलिए मैं मिला नहीं। और जब मैंने देखा कि आपका बेटा भी नहीं जा सकता तो मैंने सोचा अब मैं कोई और काम कर लूँ। नाराज होकर नहीं आया। आपने फरमाया, ए हज़रत इमाम अली मकाम, फिर मेरे दिल की तमन्ना, फिर मेरा अकीदा, फिर मेरी मोहब्बत का इजहार सुन लीजिए। हज़रत इमाम अली मकाम ने फरमाया, उमर बताइए। आपने हाथ जोड़ के अर्ज की, ए इमाम अली मकाम, ज़हन में रखना उमर का अकीदा ये है, अब्दुल्ला बिन उमर जैसे कितने ही क्यों ना हो, हुसैन के नक्शे पांव पर भी तो सब कुर्बान किए जा सकते हैं। खूफियों ने मिलकर हमला किया हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन पर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर। सामने दरवाजे पर हज़रत अली पाक ने हज़रत इमाम हसन को खड़ा किया, जो सामने का दरवाज़ा था, जैसे ये है सामने जो मेन दरवाज़ा था, वहाँ पे हमला हुआ तो वहाँ पे खड़े थे हज़रत इमाम हसन। किसका पहरा दे रहे थे? जो आपके नाना की अगली बंदा जो ड्यूटी दे रहा था, खलीफा स्वयं
عثمان ذو النورین اب وہاں سے حملہ ہوا. حضرت امام حسن نے ایک بندے کو بھی اس دروازے سے اندر نہیں آنے دیا, ڈیوٹی اپنی ادا کی, حتیٰ کہ آپ زخمی ہو گئے. اور پھر بعد میں حضرت عثمان ذو النورین اگر شہید ہوئے تو پیچھے سے حملہ ہوا. اس کے مقابلے میں علی کی عثمان کے ساتھ, حسن کی عثمان کے ساتھ, امام حسین کی حضرت عثمان کے ساتھ محبت کیسی ہے کہ حضرت علی نے تھپڑ مارا اپنے بچے کے چہرے پر, بتا تو نے عثمان کا پہرا کیوں نہیں دیا ہے. الگ بات کہ انہوں نے جب عذر پیش کیا تو علی نے سمجھا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, حملہ پیچھے سے ہوا ہے, انہوں نے اپنی ڈیوٹی ٹھیک دی. بتاؤ کوئی ایسا ہے جو دشمن کے دروازے پر خود زخمی ہو؟ ایسے نہیں ہوتا. ان کو پتا ہے کہ نوکر کو شان کتنی ادا کرنی ہے. یہ سیدوں کو علم ہے, اور وہ تو سید السادات تھے. آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں. بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنے لگا ہوں. آپ کے گاؤں میں بڑی ضروری ہے یہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن نے آپ کو خلیفہ نامزد کیا. بات ٹھیک کر رہا ہوں؟ توجہ سے سننا, میرے عقیدے پر شک نہ کرنا. حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ نامزد کر دیا. شرائط طے رکھی, حضرت امیر معاویہ نے وہ شرائط مان لی, سائن کر دیے, پھر آپ نے آپ کو تمام مسلمانوں کو خلیفہ نامزد کر دیا. آپ پھر سب مسلمانوں کے بادشاہ مقرر ہو گئے, خلیفہ مقرر ہو گئے, حکمران بن گئے. 20 سال حضرت امام علی مقام اور حضرت امام حسن حضرت حسنین کریمین آپ کی بیعت کیے رہے. اس کے دوران جب 15 سال گزرے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس خط میں کیا تھا؟ حضرت امام علی مقام کی طرف جو آیا, حضرت امیر معاویہ نے لکھا کہ اے امام حسین نواسہ رسول, آل رسول, اولاد بطول, آپ ہمارے لیے بخشش کی سند ہیں, لیکن مجھ تک میرے کچھ جاسوسوں کی بدولت یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ میری بیعت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور یہ گفت و شنید کر رہے ہیں. شاید کہ میں اپنی ذمہ داریاں اور اپنی شرائط پر اس طرح کاربند نہیں رہا. اس کے لیے میں آپ سے عرض گزار ہوں, جو مجھ میں کمی ہے بتائی جائے, اگر نہیں تو پھر ایسا نہ کیجئے. جواب میں حضرت امام علی مقام جو یزید کے مقابلے میں عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ہونے کے باوجود ہر قسم کے نتیجے سے بالکل ماورا ہو کر ڈٹ جانا بچپن سے سیکھ چکے ہیں. اس بڑے دور میں جب مریدین کا ہجوم تھا, کیوں کر ڈر جاتے؟ حق زبانی اگر امام علی مقام کے پاس نہیں تھی تو کس کے پاس تھی؟ جو سرکار کی زبان چوسنے والے. آپ نے واپسی خط لکھا, اے مسلمانوں کے امیر, میں حسین ابن علی خون رسول ہونے کے ناطے آپ کو واپس مطمئن کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی نے اور جو میں نے آپ کی بیعت کی ہے, ہم اس پر کاربند ہیں اور آپ کے تمام احکامات, آپ کی تمام ذمہ داری اور تمام شرائط پر ہم مطمئن ہیں. آپ تک کسی نے جو خبریں پھیلائیں, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ جھوٹ ہے. یہ حضرت امام حسین فرما رہے ہیں, اے امیر المومنین, جو خبریں ہیں وہ جھوٹ ہیں, ہم آپ کے خلاف نہیں. اس کے مقابلے میں جب یہ خط پہنچا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 درہم دینار بھیجے. اور جب حسین کریمین کی بارگاہ میں پہنچے, امام حسن رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب پہنچے, ادھر حضرت امام حسن کی بارگاہ میں جب پہنچے ہیں, اب اس گھرانے کی شان بیان تو کرنے لگا ہوں, یہ میرا اختتام ہے. دیکھنا ادھر وہ 1,00,000 درہم و دینار اس دور میں جب وہ قاصد لے کر آیا, حضرت امام علی مقام اور حضرت امام حسن کی بارگاہ میں پہنچے. اتنے میں حضرت امام حسن وہ نذرانہ وصول کر کے دروازے سے باہر نکلنے لگے. مدینہ کے ایک عام سے بندے نے, ایک غلام نے حضرت امام حسن کے جوڑے مبارک, آپ کے نالین مبارک, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, آپ کے جوتے مبارک
ورنہ جوتے میرے اور آپ کے ہوتے ہیں، ان ہستیوں کے نالین اور جوڑے پاک ہی ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح دروازے کی طرف تھے، اس نے اٹھا کے یوں کر دیے کہ آپ سیدھا اس میں پاؤں رکھ دیں۔ حضرت امام حسن نے جب جوتا پہن لیا، مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینے کا حق سننا ذرا، آواز دیو فلاں، جی حضور، جی جب قاصد رقم لے کر آئے سے لے کر آؤ، لے کر آنے لگے، وہ لے کر آئے، جی حضور یہ تو اتنے زیادہ ہیں، فرمایا جس نے جوتے سی دے گی اس کو دے دو۔ آئے ہائے، قربان جاؤں میں اس گھرانے پہ، قربان جاؤں۔ ان کے نزدیک حکومت کیا ہے، ان کے نزدیک دولت کیا ہے، ان کے نزدیک اگر کچھ ہے تو وہ عطا کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے یہ التماس ہے، اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور سرکار کے یاروں سے، سرکار کے خون سے، سرکار کے تربیت یافتگان سے اللہ محبت اور اہل بیت طہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔